بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 9 مئی کو جس طریقے سے پاکستان میں جو کچھ ہوا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، اس نے کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس نے پاکستان کو بہت بڑا پاکستان کو بہت سیویرلی ڈیمیج کیا۔ اسی طریقے سے اس نے پاکستان کی جو اہم ترین ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی، جو ڈیفنس کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کو بڑے سیویئر طریقے سے ہرٹ کیا۔ اور اس کے بعد جو چیز جس نے، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جی کسی کے زخموں کے اوپر نمک ڈالنے والی بات، نمک چھڑکنے والی بات، وہ اگر آپ دیکھیں تو جو بھی کنڈکٹ تھا جو ہماری عدلیہ کا، اور پھر جو عمران خان صاحب کنڈکٹ تھا یہ پچھلے 2-3 دنوں میں، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے کہ بالکل یہ ان زخموں کے اوپر نمک چھڑکا گیا۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا ایک پیس لکھا ہے، ذرا آپ کو وہ میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ایک اور مسئلے کے اوپر بات کروں گا۔ عمران خان کو بے مثال ریلیف دینے کے لیے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عدلیہ نے سب کچھ کر دیا، چاہے وہ ممکن تھا یا نہیں، لیکن اس پورے عمل کے نتیجے میں پاک فوج کے زخموں پر نمک چھڑک کر اسے شدید نقصان پہنچایا گیا، جو پہلے ہی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ سیاسی حلقوں اور میڈیا میں عمران خان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں خصوصی جو ان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو خصوصی رویہ تھا، اس کی عدالتی، قانونی اور سیاسی پہلوؤں پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں۔ تاہم اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جو لوگ اپنی جان داؤ پر لگا کر، جو سولجرز پاکستان ڈیفنس کے، پاکستان آرمی کے، ایئر فورس کے، نیوی کے، جو لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، موجودہ حالات پر ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اس بارے میں کسی کو کوئی خیال نہیں آیا۔ اس کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ جو کچھ عدلیہ کی طرف سے ہوا، جو کچھ عمران خان صاحب کی طرف سے جو کہا گیا، یا جو کچھ بھی ان کا کنڈکٹ رہا، اس کے اوپر کسی نے یہ بات نہیں سوچی۔ بات یہ نہیں کہ عمران خان کو کیوں اور کیسے رہا کیا گیا یا مستقبل کی گرفتاریوں سے مکمل تحفظ فراہم کیا گیا، یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ جو بھی کچھ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے جو مانگا، جو نہیں مانگا وہ بھی عمران خان صاحب کو دے دیا گیا، جو بلکہ جس سے کہتے ہیں نا کہ جو جس طرح کہ جی بول تو کیا مانگتا ہے، جو مانگتے گئے عمران خان صاحب ان کو عدالتیں دیتی گئی۔ یہ پچھلے جو 2 دنوں میں جو کچھ ہوا سب کچھ ان کو دیا، اور ایسا دیا جس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں۔ لیکن اس معاملے کے اوپر ابھی یہ ڈسکشن نہیں ہے۔ ڈسکشن کیا ہے کہ جو بات فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے باعث تکلیف ہے، وہ یہ ہے کہ عدلیہ نے دفاعی تنصیبات، عمارتوں، یادگار، علامات وغیرہ، جو ڈیفنس کے جتنے بھی ہے کہ جو تنصیبات تھی یا ڈیفنس کے جو مونومنٹس تھے، جو سیمبلز تھے، ان کے اوپر یہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے مظاہرین کے جو حالیہ حملے جس طرح انہوں نے کیے، آگ لگائی گئی، پورا پاکستان اپسیٹ تھا، میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس کے اوپر عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ایک تو اس بات کا دکھ ہے کہ انہوں نے نوٹس نہیں لیا عمران خان، اور نہ ہی انہوں نے عمران خان صاحب کو ریپریمانڈ کیا، ان کی سرزنش نہیں کی انہوں نے۔ اس کے بجائے ججوں نے یہ تاثر دیا کہ انہیں عمران خان کی اپنی عدالت میں آمد پر بہت خوشی ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا مسرت ہوئی۔ ججوں نے عمران خان سے بس یہ درخواست کی کہ ذرا افسوس کا اظہار معذرت کر دیں، افسوس کا اظہار کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ بعد میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران بھی عمران خان نے مذمت نہیں کی۔ آج تک میں بھی انتظار کرتا رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب جو کچھ ہوا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کے انسٹیٹیوشن کے، یہ جو پاکستان آرمی کے انسٹیٹیوشن کے اوپر یہ اٹیک تھا، یہ جو بھی سارا کچھ ہوتا رہا، یہ مان بھی لیا جائے کہ عمران خان صاحب کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اگر مان بھی لیا جائے، یا ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، یا جو پچھلے سال 1 سال سے وہ ایک بیانیہ بنا رہے تھے، اس کا بھی اثر ان کے فالوورز کے اوپر نہیں تھا، لیکن اگر یہ کام ہوا ہے اور جو کہ ہوا ہے، اس کے اوپر ان کو افسوس کرنا چاہیے، افسوس بھی اور معذرت بھی کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کنڈمنیشن کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، سخت ترین الفاظ میں کنڈمنیشن ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ابھی تک اگر کوئی کنڈمنیشن ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا، میں نے کم از کم اس طرح کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے افسوس یا پچھتاوے کا اظہار بھی نہیں کیا ان کی پارٹی میں پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ جب وہ جیل میں تھے، وہ کہتے ہیں نا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ، ان کی پارٹی کے لوگوں کی آڈیوز بھی آئیں، سب کچھ ہوا، بہت سی چیزیں، ایون ویڈیوز بھی کچھ لوگوں کے متعلق وہ سب کچھ سامنے ہے۔ اس کی بجائے انہوں نے خبردار کیا، عمران خان صاحب نے خبردار کیا، جو کل ان کی
کورٹ پریمیسز کے اندر جو رپورٹر سے بات ہو رہی تھی کہ اگر ان کو دوبارہ پکڑا گیا تو دوبارہ رد عمل آئے گا، مطلب ہے کہ انہوں نے وارن کر دیا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا تو پھر یہی کچھ ہو جائے گا۔ توقع تھی کہ فوجی عمارتوں، ڈیفنس کی علامتوں، یادگار جو مونومنٹس ہیں، اس پر جو ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد عمران خان قوم اور ہر فوجی سے معافی مانگیں گے، معذرت کریں گے، اور اپنے پارٹی کے ان کارکنوں اور رہنماؤں کی سخت مذمت کریں گے جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ تخریب کاری کے ان واقعات میں حصہ ڈالا، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے برعکس عدلیہ سے غیر معمولی ریلیف حاصل کرنے کے بعد عمران خان نے براہ راست آرمی چیف کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے انہیں اپنی گرفتاری کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وہ آئی ایس آئی کے ایک میجر جنرل پر کئی مہینوں پر تنقید کرتے رہے، لیکن جب ان سے ایک صحافی نے سیکیورٹی عہدیداروں کے بارے میں وہی والے اسی لحاظ سے، بیکاز وہ پہلے سیکیورٹی آفیشلز کو، مطلب کہ آئی ایس آئی کے ایک میجر جنرل صاحب کو وہ ذمہ دار ٹھہراتے تھے، اس بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہے آرمی چیف۔ عمران خان کہتے رہے کہ پاکستان کی، اور یہ وہ عمران خان ہے جو کہ بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان کی فوج کا ادارہ سب سے اہم ہے۔ وہ یہ کہتے رہے کہ آرمی ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ اہم ہے، تاہم وہ بات بڑی ہی آسانی سے نظر انداز کر گئے کہ ان کی فوج مخالف بیانیے جس کے متعلق وہ بعض بار کہتے ہیں کہ یہ صرف چند جرنیلوں کے بارے میں ہے، اس کی وجہ سے ان کے پارٹی کے کارکنوں نے احتجاج کے دوران فوج سے جڑا جو کچھ نظر آیا سب پر حملہ کیا اور توڑا۔ یہ ہر طرح سے پاکستان فوج پر حملہ تھا۔ اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں کی آڈیو لیک سامنے آئی ہیں جن میں وہ یہ کہتے سنے گئے کہ فوجی عمارتوں پر حملہ پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کا حصہ تھا، یعنی جو انہوں نے کہا اس سے یہ ایک چیز نظر آتی ہے۔ 9 مئی کا دن واقعی پاکستان اور پاکستان فوج کے لیے یوم سیاہ تھا۔ اس دن جو زخم لگے تھے وہ گہرے اور دل توڑ دینے والے تھے، کیونکہ حملہ آور ہمارے اپنے لوگ تھے۔ یہ کوئی انڈیا کی طرف سے نہیں کیا گیا یا کسی اور ہمارے دشمن ملک نے نہیں کیا، ہمارے اپنے لوگوں نے کیا، اور انفارچونیٹلی ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز نے کیا، اور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی اور پولیٹیکل لیڈر عمران خان۔ اور یہ میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ میری اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کے اوپر بہت افسوس کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت غلط ہوا ہے، لیکن یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے۔ لیکن اینی ہاؤ، عمران خان کے متعلق عموماً کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیاست میں زہر گھول دیا، یہ کہا جاتا ہے ہیٹریڈ یا انیمیٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب سیاست میں لے کے آئے اور سیاست کو دشمنی میں بدل دیا۔ یہ بات عمران خان صاحب کے بارے میں عام کہی جاتی ہے، لیکن حالیہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو، ذہنوں کو پاک فوج کے خلاف زہر آلود کر دیا ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ معاملات کو درست کریں، نہ کہ مزید ہرزہ سرائی کریں۔ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاک فوج کے خلاف بھی خطرناک ہے، اور ان باتوں سے عمران خان اور ان کی سیاست کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ بات کاش عمران خان صاحب سمجھ لیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ جب جنرل باجوہ صاحب تھے اس زمانے میں، ان کا نام جنرل باجوہ صاحب کا انہوں نے ویسے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد لیا، اور پھر یہ کہ جی وہ ان کے بارے میں بات کرتے رہے، ان کو غدار بھی، میر صادق، میر جعفر اور لوگوں کو بھی کہتے رہے، سارا کچھ جانور بھی کہا۔ اب دیکھیں کہ جس وقت یہ سارا ابھی تک وہی میں جو آئی ایس آئی کے جو ایک میجر صاحب ہیں ان کو ابھی تک وہ بات کرتے رہے، لیکن یہ جو 2-3 دنوں کے جو ایونٹس ہوئے ہیں، جو بلیک ڈے جو ہم جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سیاہ دن تھا 9 مئی کا، اس میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ایسا کیا ہوا، کیا حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی کہ اب انہوں نے ڈائریکٹ کہا، اب باقیوں کی بات وہ نہیں کرتے، کوئی اور ذمہ دار نہیں، ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہیں آرمی چیف، جو اس وقت آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی فوج کے لیے۔ کس بنیاد کے اوپر دیکھیں وہ اس قسم کی اب یہ بات کر رہے ہیں، اور ان کو اس کے کنسیکوینسز کا نہیں پتہ۔ اور جب میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی جب یہ بات کرتے تھے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی 3-4 سال پہلے جنرل باجوہ کا نام لیتے تھے اور جنرل فیض کا، اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ملک سے غداری ہے، یہ پاکستان فوج کے خلاف بغاوت اکسا رہے ہیں اور یہ فوج سے غداری ہے۔
اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب یہ خود کیا کر رہے ہیں، اور ان کے لوگوں نے، وہ لوگ کس حد تک چلے گئے، یہ جو پچھلے 2-3 دن کی جو ساری جو ایپیسوڈ ہے وہ سب آپ کے سامنے. اس لحاظ سے کاش میں یہ کہتا کہ ایک تو عمران خان صاحب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنا ریویو کریں، اپنا سارا کچھ دوبارہ سے ریویو ری اسیس کریں کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، اس کے کنسیکوینسز بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے. اور اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا، پولیٹیکلی بھی نہیں ہوگا. وہ جو مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں مجھے نہیں پتا کیا بات ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو کم از کم اس بات کے اوپر تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے جو انصاف دیا اور جس قسم کا انصاف کے سٹینڈرز آپ نے عمران خان صاحب کے لیے سیٹ کیے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نظیر نہیں ملتی ان کی. اور ایک اور 2 دنوں میں کیا کچھ ان کے اوپر نشاور کیا گیا. بلکہ جو کیس چل رہا تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ توشہ خانہ کا کیس بڑی مشکل سے جس میں پیش ہی نہیں ہوتے تھے عمران خان صاحب، تو اسی اپنی کسٹڈی کے دوران وہ پیش ہوئے اور اس میں ان کو فردر جرم عائد ہو گیا. اور اس کے اوپر بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کو سٹے دے دیا کہ وہ کیس بھی روک دیں. آج ایک اور وہ جو کیس تھا ان کا، میں اس کیس کے اوپر ویسے اتنا بات نہیں کرنا چاہتا. وہ جو نکاح کے متعلق نہیں ہے، وہ جو کیس تھا، آج اس کو بھی فارغ کر دیا اسلام آباد سے، اس کو بھی فارغ کر دیا اسلام آباد کی ایک کورٹ نے. جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ چلیں، آپ جو بھی کرتے ہیں کریں، لیکن یہ جس طرح سے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح سے وہ حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، اور جن شرپسندوں نے کیا ان کو سزا دینے کے لیے کیا، اور ان کو مثال بنانے کے لیے اتنے سو موٹو سب کچھ ہوتا ہے، تو کیا یہ رسپانسبلٹی چیف جسٹس آف پاکستان کی نہیں تھی کہ اس کے اوپر سو موٹو لیا جاتا، بجائے اس کے کہ سو موٹو لیا جائے. انفارچونیٹلی انہوں نے عمران خان صاحب کو when he was accused، جب وہ نیب کے اکیوز تھے اور ان کے سامنے پیش ہوئے اپنی ضمانت کے لیے، ان کو ویلکم کیا اور کہا کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. یہ وہ چیز تھی کہ جس نے بہت زیادہ ہرٹ کیا پاکستان فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ 2-3 چیزیں تھیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ پی ڈی ایم نے ایک عجیب قسم کا فیصلہ اور ہو گیا کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا، مولانا فضل الرحمان نے، اور پھر پی ڈی ایم نے، اور پھر بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کہ اب وہ منڈے سے وہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دھرنا دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ بھئی آپ گورنمنٹ ہیں، یہ کس قسم کا آپ معاملہ کر رہے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں. اور ویسے تو سب کے لیے، باقی کے لیے سیکشن 144 ہے، آپ کے لیے وہ سیکشن 144 نہیں. اور پھر آپ کو اور آپ تو گورنمنٹ میں، آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہاں اگر کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہاں اگر کسی نے کوئی غلط اقدام کر دیا، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ جو چیز ہے، اس کی تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کی یہ جو ہے حکومت کی اور پی ڈی ایم کی اور حکومتی اتحاد کی یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ جی آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو جنرلی اپوزیشن کرتی ہے، اور ان کو بھی ڈسکریج کیا جانا چاہیے کہ جی اس قسم کا. اور پھر وہی ایک اور بات کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں، آپ بالکل کرنا چاہیے، اور آپ کو عدلیہ کے اوپر بھی بالکل کریں، فوج کے اوپر بھی آپ کریں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، تاکہ اداروں میں بہتری آئے. لیکن تضحیک جو ہے وہ والی جو چیز ہے، اور کسی کو ریڈیکول کرنا، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم جو پی ڈی ایم ہے، وہ جب ججز کا نام لے کے، بہت سے ججز کا نام لے کے کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں وہ کہ جو اصولاً نہیں کی جانی چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ 2 ایشوز سے میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.